بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے سیدھا راستہ, تو وہ گوروں کے پاس نہیں ہے. تو نبی کے جانشین کون ہوتے ہیں؟ علماء. علماء کی دو قسمیں, اہل حق بھی اہل باطل بھی. وہ کسی نے اعتراض کیا غیر مسلم نے کہ اس کو اسلام کی دعوت دی کسی نے, تو وہ کہہ رہا ہے یہ تم لوگ دیوبندی بریلوی مسئلے تو حل کرو پھر ہم اسلام لائیں نا, تمہارے تو اپنے اتنے مسائل ہیں, ہمیں کیا پتا دیوبندی ٹھیک ہے کہ کون ٹھیک ہے. غیر مسلم سمجھ میں آ رہا ہے, وہ غیر مسلم نے کیا کہا کہ تمہارے تو اپنے اتنے فرقے ہیں, ان میں کون سا والا ٹھیک ہے. میں نے کہا جب دنیا میں اتنے سارے مذاہب میں آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ والا مذہب ٹھیک ہے, تو اس مذہب میں جو اتنے فرقے ہیں ان میں یہ نہیں پتہ چل سکتا کون سا فرقہ ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ نہیں پتہ چل سکتا. رہا یہ کہ یہ مسلمانوں میں فرقے کیوں ہیں, تو بھائی جیسے دنیا کی ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, تو مسلمانوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور بولو بھائی, بعض جگہوں پر تو دیوبندی بریلوی ناموں کی وجہ سے اختلاف ہے, حقیقت میں ہے ہی نہیں, اور جہاں ہے تو اس میں آپ تحقیق کر لو, بیٹھو. اللہ نے حق کو اتنا واضح رکھا ہے کہ چند دن اہل حق کی صحبت میں کوئی بیٹھے گا, یہ نہیں کہ ایک کلپ وہاں سے سنا اور فتویٰ جڑ دیا. میں نے بتایا کہ علماء دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہوتے کہ دیگ میں چاول تھوڑے سے چیک کیے اور پوری دیگ پر صحیح ہونے کا حکم لگا دیا. وہ تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پوری دیگ اگر چکھے گا تو کھلائے گا کس کو, پھر چک چک کے پوری دیگ ہی ختم کر دی. ہاں بھائی ہر چاول پک چکا ہے لیکن اب ختم بھی ہو چکا ہے چکھنے میں, تو اس لیے دیگ میں 2-4 چاول چیک کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صحیح ہے. لیکن علماء کو چیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ آپ نے سن لیا اور وہ بھی کسی نے کاٹ کے, پرسوں ایک آدمی سے میرا پھڈا ہوتے ہوتے رہ گیا, مجھے کہہ رہا ہے آپ کے کلپ کے نام آپ نے کتنے بےہودہ رکھے ہیں, اور پھر اس نے ایک فحش سا نام لیا کہ آپ نے اس میں یہ لکھا ہے, یہ کلپ اس موضوع پر آپ کا بیان ہے, ایک بہت ہی بےہودہ موضوع. میں نے کہا وہ آپ نے وہ بیان سنا بھی ہے؟ کہہ رہے نہیں سنا نہیں ہے. میں نے کہا سن کے دیکھو اس میں اس موضوع کی بات ہے ہی نہیں. کہہ رہے پھر نام ایسا کیوں رکھا؟ میں نے کہا میں نے نہیں رکھا, یوٹیوب کے چینل والے پیسے کمانے کے لیے ایسے یعنی اٹریکٹیو نام رکھتے ہیں کہ پبلک اس نام کو دیکھ کے فوراً کیا کرے, کلک کرے, چاہے وہ ٹاپک ہو یا نہ ہو. جب ایک دفعہ وہ کلک کرتے ہیں تو ان کو بیان میں مزہ آنے لگتا ہے, پھر وہ ٹاپک نہیں بھی ہوتا تو پورا سن لیتے ہیں. میں نے کہا یہ میں نہیں کر رہا, یہ کون کر رہا ہے؟ تو اتنی بدگمانی, ایک آدمی پر فتویٰ بھی لگا دیا, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ یوٹیوب کے چینل تو یہ کرتے ہیں یہ کام, فحش تصویریں بھی لگا دیتے ہیں. ایک نے کہا آپ ہٹاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کس کے پاس جائیں بھائی, کس کو جا کے بتائیں تو ہٹا بھائی تو یہ لگا نام چینج کر. تو وہ کچھ چیزیں تو کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اگر کنٹرول تو سب کو کر سکتے ہیں, لیکن پھر سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام ہوگا ہی نہیں. تو آپ یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے بھائی مولوی صاحب ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایسی باتیں وہ نہیں کرے گا, آپ سن کے تو دیکھو پوری بات. ایک آدمی نے کہا مفتی صاحب نے بہت بڑی پھینکی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے والد روزانہ قرآن ختم کرتے تھے. ان کے والد نے جاب بھی کی ہے بھائی, ان کے والد صاحب نے فیملی بھی تھی ان کی, اس کے بعد روزانہ ایک قرآن ختم, یہ کیسے ہو سکے؟ تو بہت بڑے پھینکو ہیں. ارے پورا بیان سنو, اس میں نے کب کہا کہ ہمیشہ, میں نے کہا 1 مہینہ ان کا یہ معمول رہا ہے جہاز پہ, بحری جہاز پہ فارغ ہوتے تھے شپ پہ, تو پھر وہ روزانہ اس 1 مہینے میں ڈیلی ایک قرآن ختم کرتے. 1 مہینے کی بات کی ہے, وہ پورا سنا نہیں, آدھا سنا اور فتویٰ کس پہ لگا دیا, یہ بہت بڑے کیا ہیں, روزانہ پوری زندگی ایک قرآن ختم. تو دیکھ کے چاول کی طرح نا آج علماء کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ یا رسول اللہ والا کلپ سن لیا, ٹھیک ہے, یہ فرقواریت کے بریلویوں کو اس نے کافر بولا ہے. پھر وہ والا کلپ سن لیا, اس میں کہا بھائی یزید کو تو اس نے رحمۃ اللہ علیہ بولا. میں نے رحمۃ اللہ علیہ بولا نہیں یزید کو آج تک, نہ میں یزید کو دودھ سے دھلا ہوا سمجھتا ہوں, میں یزید کے مخالف ہوں. کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے, مگر ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ کی اتنی نیکیاں بھی ہیں, لہذا صحابی رسول پر طنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. زبانیں اپنی ان سے کیا رکھو, بند رکھو, کیونکہ تاریخ میں بہت گڑبڑیں بھی کی ہیں. تو اتنی بڑی اقرار کر لیا کہ بھئی حضرت معاویہ غلطی پر تھے, ہم یہ مان لیا, لیکن اس غلطی کی وجہ سے کیا قیامت میں ان کو سزا ملے گی؟ ہم ان کو فاسق فاجر کہیں گے معاذ اللہ؟ یہ جرت ہم بولو بھائی نہیں کر سکتے. آپ کا باپ اگر غلطی کرے تو آپ ابا کا گریبان پکڑو گے, برا بلا کہو گے اس کو, بولے کہ بھائی میرا ابا ہے, مجھے بہرحال کیا کرنا ہے,
احترام کر رہے ہیں. آپ بولو بھائی میرے ابا نے پھڈا کیا کس سے؟ میرے چاچا نے پھڈا کیا کس سے؟ ابا سے. تو ابا اگرچہ قابل احترام ہے مگر چاچا بھی کون ہے؟ وہ بھی تو ابا کے بھائی ہیں. تو آپ بولو گے بڑوں کا مسئلہ ہے, بڑے ہی آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے. ابھی ایک فتنے کا میں بیان تھوڑا سا کسی نے مجھے سنایا. اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ حضرت علی سے جس نے لڑائی کی اس سے بغض بھی رکھا جائے, ورنہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر حضرت ابو بکر سے محبت کا دعویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی, حضرت عمر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی, اس سے بھی دشمنی نہ رکھی جائے. حضرت معاویہ کو حضرت ابو بکر نے بھی گورنر بنایا, حضرت عمر نے بھی, اور بہت اعتماد کیا ان کے اوپر. تو اگر حضرت معاویہ سے دشمنی رکھو گے تو یہ دشمنی ابو بکر سے دشمنی سمجھی جائے گی کہ نہیں سمجھی جائے گی؟ تو بھائی دلائل تو دونوں طرف ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اصولی لحاظ سے کس پر تھے؟ غلطی. مگر یہ غلطی اجتہادی تھی, حکومت کی لالچ میں وہ اس غلط کو صحیح سمجھ رہے تھے. انسان پر دلائل بعض دفعہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مشتبہ. لیکن بہرحال یہ ٹاپک ایسا ہے, اس کو جتنا چھیڑو گے تو یہ چھڑتا چلا جائے گا, پھر ایک کلپ آئے گا, پھر اس کا جواب. تو یہ تو میں نے صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک بیان سنتے ہیں. میں یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا, یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے تو ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں, ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں نا 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 نا, اس نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یزید قتل میں براہ راست شریک نہیں تھا, یہ کیوں کہہ دیا؟ تو اس کا مطلب پھر آپ پرچہ لکھ کے دیا کرو مجھے بیان, جو لکھ کے دو گے پھر میں وہی کہوں گا. تو بھائی ہماری بھی ایک اپنی تحقیق ہے, اپنی ایک رائے ہے, اور یہ تاریخی چیز ہے. تاریخی چیز میں اگر کسی کی رائے یہ ہو دوسرے کی رائے ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی کی رائے یہ کہ نہیں اس نے براہ راست قتل میں شریک تھا تو اس کی رائے ہوگی یہ. تو دیکھ کے چاول کی طرح 2-4 کلپ چیک کیے اور کیا جڑ دیا فتوا, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, فلانا غلط. تو کسی کو دیکھنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ میں 100% درست ہوں, نہ میں نے یہ کبھی دعویٰ کیا. جیسے ہر ایک میں خامیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر بھی. میں تو لوگوں سے یہاں تک کہتا ہوں بڑی اور مزید آگے جا کے کہ بھائی مجھ سے زیادہ عقیدت کرنے کی ضرورت نہیں. بہت عقیدت میں آتے ہیں, پھر اگر میرے میں اندر کوئی عملی کوتاہی دیکھی تو بالکل ہی دین سے دور ہے. بھائی ہم بھی تمہاری طرح کے کیا ہیں؟ انسان ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں.